اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ سب کی الگ الگ دعا کو سن لے، اور اس کے خزانے اتنے بڑے ہیں کہ اگر سب کو ان کی من مرضی کے مطابق عطا بھی کر دے تو اس کے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں آتی جتنا سوئی کو سمندر میں ڈبو کر نکالیں تو سمندر کے پانی میں کمی آتی ہے۔ ہم لوگ تو اللہ رب العزت کی تعریف کا حق بھی ادا نہیں کر سکتے، ہمارے پاس وہ علم نہیں، وہ معرفت نہیں، وہ الفاظ نہیں کہ جن کے ذریعے ہم اللہ رب العزت کی تعریف کر سکیں۔ کائنات میں سب سے زیادہ فصاحت اور بلاغت رکھنے والی ہستی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر خود ہی یہ فرما دیا، اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اے اللہ میں آپ کی تعریفوں کا احاطہ نہیں کر سکتا، آپ ایسے ہی عظیم ہیں جیسے آپ نے اپنی تعریفیں خود فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے تعریف کیا فرمائی؟ ارشاد فرمایا، قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا۔ اے محبوب آپ فرما دیجئے اگر ساری دنیا کے سمندروں کا پانی سیاہی بن جاتا اور اس سیاہی سے تیرے رب کی تعریفیں لکھنی شروع کی جاتی، سیاہی تو ختم ہو جاتی، تیرے رب کی تعریفیں کبھی ختم نہ ہوتی۔ بلکہ ایک اور موقع پر تو ایک قدم بڑھ کر بات کی، ارشاد فرمایا، وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِن بَعْدِهِ سَبْعَةَ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ۔ اگر ساری دنیا کے درختوں کی قلمیں بنا دی جاتی اور جتنا سمندروں کا پانی ہے اتنے صاف سمندر اور لائے جاتے، ان قلموں سے اور اس سیاہی سے تیرے رب کی تعریفیں لکھنی شروع کی جاتی تو ایک وقت آتا یہ قلمیں ٹوٹ جاتی، یہ سیاہی ختم ہو جاتی، تیرے رب کی تعریفیں کبھی بھی ختم نہ ہو۔ تو جو اتنی عظمتوں والا پروردگار ہے اس کے خزانوں کا کیا کہنا، اس کے بالمقابل ہم اپنے آپ کو دیکھیں کتنے بے بس اور کتنے بے کس۔ اللہ تعالیٰ نے بات کھول دی، ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے انسانوں تم سب کے سب اللہ تعالیٰ کے محتاج ہو، واللہ هو الغنی الحمید۔ تو جب انسان محتاج ہی ٹھہرا تو پھر محتاج کو ہمیشہ غنی سے مانگنا ہوتا ہے، اس مانگنے کا نام دعا ہے۔ لہذا ہر مرد اور عورت کو دعا مانگنے کا فن آنا چاہیے، یہ بھی ایک ترکیب ہے جو سیکھنی پڑتی ہے، ایک انداز ہے جو اپنانا پڑتا ہے۔ اللہ والوں نے ایسے اللہ رب العزت سے دعائیں مانگی کہ ان کو پڑھ کے دل خوش ہو جاتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے ایسے الفاظ کے ساتھ دعائیں مانگی کہ جس سے رحمتوں کے دروازے خود بخود کھلتے چلے جاتے ہیں۔ آج چونکہ رمضان مبارک کی آخری مجلس ہے اس لیے اس میں دعا ہی کے عنوان پر کچھ باتیں عرض کرنا مقصود ہے۔ امید ہے کہ آپ دل کے کانوں سے سنیں گی اور آئندہ اپنی نجی یا اجتماعی دعاؤں میں اس کے مطابق دعائیں مانگنے کی کوشش کریں گی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، یعنی دعا عبادت کا مکھن ہے، نچوڑ ہے۔ اس سے دعا کی اہمیت کا اندازہ لگانا چاہیے۔ ایک حدیث پاک میں فرمایا، الدعاء هو العبادہ، کہ دعا مانگنا ہی عبادت ہے۔ ہم مخلوق سے تو مانگ لیتے ہیں اپنی ضرورتوں کے مطابق، لیکن ہمیں اپنے خالق سے مانگنا نہیں آتا۔ جس کو یہ مانگنا حاصل ہو گیا اس کو بڑی سعادت نصیب ہو گئی۔ ذرا غور فرمائیے، مخلوق سے مانگنے میں اور اللہ رب العزت سے مانگنے میں کچھ بنیادی فرق ہیں۔ پہلا فرق تو یہ ہے کہ اگر مخلوق سے آپ کوئی چیز بار بار مانگیں تو وہ آپ سے ناراض ہو جائے گا۔ ایک دفعہ مانگی چیز دے دی، دوسری دفعہ مانگی دے دی،
तीसरी मर्तबा बोझ महसूस किया, चौथी मर्तबा ना बोल दिया और पांचवी मर्तबा मिलना ही बंद कर दिया। तो मखलूक के साथ ये मामला कि अगर उससे बार बार मांगें तो वो ताल्लुक ही तोड़ देते हैं। कहते हैं जी कि इस बंदे को तो हर वक्त मांगना ही का काम है, जबकि अल्लाह रब्बुल इज्जत का ये मामला है, एक दफा मांगो वो देते हैं, दो दफा मांगो वो देते हैं, तीन दफा मांगो वो देते हैं, जितनी दफा मांगो उतनी दफा देते हैं। बल्कि जो बंदा हर चीज अल्लाह से मांगे, हर हाल में अल्लाह से मांगे, अल्लाह ताला उसे अपने दोस्तों में शामिल फरमा लेते हैं। फरमाते हैं ये मेरा वो बंदा है जो मेरे गैर से कुछ मांगता ही नहीं। कुर्बान जाएं उस परवरदिगार की रहमतों पर कि अगर कोई उसी ही से मांगता हो, उसी को कुरान और हदीस में अल्लाह का वली कहा गया। आप कई मर्तबा गाड़ी पे सफर कर रही हैं, मियाँ गाड़ी चला रहे हैं, आप फ्रंट सीट पे बैठी हैं, इतने में रेड लाइट के ऊपर गाड़ी रुक गई। अब मांगने वाला कोई आ गया तो उसने साइड ग्लास जो था उसको नॉक करना शुरू कर दिया। तो आपके मियाँ ने उसे कहा माफ कर दो, मगर ये मांगने वाले भी बड़े मुस्तकिल मिजाज होते हैं। उसने फिर खटखटाया, वो खटखटाता रहा, गाड़ी आगे जा नहीं सकती थी कि रेड लाइट है, मजबूरी है, खड़े हैं, और वो भी खटखटाए जा रहा है। ऐसे में आपने अपने मियाँ से कहा कि इसको कुछ दे दें। अब मियाँ ने सोचा कि चले दे देता हूं, तो अगर वो जेब से कुछ निकाल के देगा तो बहुत गुस्से की निगाहें उस मांगने वाले पे डालेगा, जैसे मजबूर होके कुछ दिया और गुस्से से उसको दे के कहते चला जा। तो मखलूक अगर देती भी है तो गुस्से में आके देती है। कुर्बान जाएं उस अल्लाह रब्बुल इज्जत पर कि जब भी अल्लाह रब्बुल इज्जत से बंदा मांगे, अल्लाह ताला बहुत रहमत के साथ देते हैं। वो गुस्से के साथ नहीं देते, हमेशा प्यार के साथ देते हैं। मखलूक से मांगने में यह भी मसला कि अमीर आदमी से थोड़ा मांगो तो वो नाराज। अब किसी मजमे में आप किसी अमीर से कहें जी कि मुझे एक पेनी चाहिए, वो कहेगा आपने मेरी बेइज्जती कर दी। और किसी गरीब से कहें कि जी मुझे $1 मिलियन चाहिए, तो वो नाराज, कहेगा पता नहीं इसने समझा हुआ क्या है। तो अमीर से कम मांगो तो वो नाराज, गरीब से ज्यादा मांगो तो वो नाराज। मगर अल्लाह रब्बुल इज्जत का मामला और है, उससे बंदा ज्यादा मांगे तो भी वो प्यार से देता है, थोड़ा मांगे तो भी देता है। हत्ता के जूते का टूटा हुआ तस्मा भी रब से मांगे, अल्लाह ताला वो भी प्यार से अता फरमा दे। मखलूक की एक बात यह भी है कि अगर दिन में उनके दरवाजे खुले हैं तो रात के वक्त तो उनके दरवाजे ही बंद हो जाते हैं। मगर अल्लाह रब्बुल इज्जत का मामला और है। ला तअखुज़ुहु सिनतुम वला नौम, न उस परवरदिगार को नींद आती है न ऊंघ आती है, वो इससे बुलंदो बाला है और उसके दरवाजे 24 घंटे इसलिए खुले रहते हैं कि मालूम नहीं किस वक्त मेरा कौन सा बंदा मेरे दर पर मांगने के लिए आए तो मेरी रहमत के दरवाजों को बंद न पाए। इसलिए राबिया बसरिया कहा करती थी, ए अल्लाह दिन चला गया, रात आ गई, दुनिया के बादशाहों ने अपने दरवाजे बंद कर लिए, एक तेरा दरवाजा खुला है, अल्लाह मैं तेरे दरवाजे से तेरी मोहब्बत का सवाल करती। फिर मखलूक का एक ये भी मसला कि जिनसे हम मांगने जाते हैं वो खुद ही हमारी तरह मोहताज होते हैं, अपने बखेड़े लेके बैठे होते हैं। मैंने इतनी पेमेंट करनी थी, मेरा कंटेनर रुक गया और मेरी पेमेंट रिलीज नहीं हुई और मेरी डील मुकम्मल नहीं हुई। तो वो चाहते भी हैं कि हम मदद करें तो हालात की वजह से मदद कर नहीं सकते, कि खुद फंसे हुए होते हैं, खुद भी मोहताज होते हैं। मगर अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात पे कुर्बान जाएं, वो ऐसा परवरदिगार है कि जिसको हमेशा अपने बंदों को देना है, उसको बंदों से लेना नहीं, जो किसी का मोहताज नहीं जबकि सारे के सारे उसके मोहताज। मखलूक में देखा कि अगर किसी को अल्लाह ताला इख्तिदार दे दे, माल दे दे, तो अपनों को नवाज दे,
جنہوں نے الیکشن میں فیور کی ہوتی ہے، پارٹی میں ساتھ دیا ہوتا ہے، ان کو نوازنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جو مخالف ہوتے ہیں ان کے تو منہ سے نوالا بھی کھینچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ دنیا کا دستور ہے، اپنوں کو نوازو اور جو مخالف ہیں ان کو محروم کرو۔ اللہ تعالیٰ کا معاملہ عجیب ہے۔ اس دنیا کے اندر اللہ رب العزت فقط ماننے والوں کو، ایمان والوں کو ہی نہیں عطا فرماتے، بلکہ جو اس کے باغی ہوتے ہیں، کافر ہوتے ہیں، مشرک ہوتے ہیں، منافق ہوتے ہیں، وہ پروردگار جہاں وفاداروں کو دیتا ہے، دنیا میں ان غداروں کو بھی عطا فرما دیتا ہے۔ ان کو بھی اولادیں دیتا ہے، ان کو بھی عزتیں دیتا ہے، صحت دیتا ہے، سکون دیتا ہے، سبحان اللہ۔ بلکہ سچ کہوں کہ اپنوں کو تو دال ساگ پہ راضی کر دیتا ہے، اور ان غیروں کو تو دنیا میں سونے چاندی کی چمک بھی عطا فرما دیتا ہے۔ اس لیے کہا کہ مجھے اگر ایمان والوں کے پھسلنے کا ڈر نہ ہوتا تو میں تو ان کافروں کی چھتوں کو، سیڑھیوں کو سونے کا بنا دیتا، اس لیے کہ اس مال و دولت کی میرے نگاہ میں مچھر کے پر کے برابر بھی حیثیت نہیں۔ مخلوق کے ساتھ ایک یہ بھی معاملہ کہ اگر کسی سے کچھ لینا ہو تو اس سے تعلق بنا کے رکھنا پڑتا ہے، اور وہ بھی دیکھتا ہے کہ یہ میرے لیے کیا لایا۔ تو جس دفتر میں جاؤ، جہاں جاؤ، پوچھا جائے گا کیا لائے ہو۔ مگر اللہ رب العزت کا معاملہ اور ہے۔ اس پروردگار کے دروازے پر اگر کوئی فقیر جا بیٹھے، وہ بندے سے یہ نہیں پوچھتے کہ تم کیا لائے ہو، وہ صرف اتنا پوچھتے ہیں میرے بندے تم کیا لینے کے لیے آئے ہو۔ پھر مخلوق کے بارے میں دیکھا، اگر کوئی کسی کے ساتھ بھلا کرتا ہے، اس کو سپورٹ کرتا ہے، تو اگر اس بندے کے بارے میں شک بھی پڑ جائے نا کہ اس نے کہیں میرے خلاف بات کر دی یا کوئی اونچ نیچ کر دی، تو لوگ فقط شک کی بنا پر اپنے ہاتھ پیچھے کھینچ لیتے ہیں اور دوسرے کو بے سہارا چھوڑ دیتے ہیں۔ فقط شک کی بنیاد پر مخلوق دوسرے کو بے سہارا چھوڑ دیتی ہے۔ قربان جائیں اس پروردگار پر کہ جس کے گناہگار بندے جان بوجھ کے بھی گناہ کے مرتکب ہوتے ہیں، تو اس کے باوجود وہ اتنی حلیم ذات ہے، ان کو اپنے دروازے سے دھتکارتی نہیں، بلکہ ان کو بھی رحمت کے ساتھ بلاتے ہیں۔ میرے بندے گناہ تو کر بیٹھے، آؤ میرے دروازے پر تاکہ تم اپنے گناہوں کی معافی مانگو تو میں تمہارے گناہوں کو معاف کروں۔ آج کل اکثر یہ دیکھا گیا کہ لوگوں کو دعائیں کروانے کا بہت شوق ہوتا ہے، یہ بھی ایک اچھی عادت ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ عمرے کے لیے جا رہے تھے، تو نبی علیہ السلام نے تعلیم امت کی خاطر ان کو فرمایا، اے بھائی ہمیں اپنی دعاؤں میں نہ بھولنا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ بھئی دعاؤں کے لیے بھی کہنا چاہیے، مگر ایک رتبہ اس سے بھی اونچا ہے۔ وہ کیا ہے کہ دعائیں کروانے کی بجائے انسان دعائیں لینے والا بن جائے۔ دعائیں لینا کیا کہ بچہ اتنا نیک بنے، پڑھائی میں اتنا اچھا بنے، مؤدب بھی ہو، محنتی بھی ہو، نیکوکار بھی ہو، اتنا اچھا بنے کہ اس کے ماں باپ یا پیر استاد کی نگاہ اس پر پڑے تو بے اختیار دل سے اس کے لیے دعائیں نکلے۔ اللہ کرے کہ ہم بھی دعائیں لینے والے بن جائیں۔ چنانچہ ہمارے ہاں ایک بزرگ گزرے ہیں، مولانا غلام رسول پونٹوی رحمت اللہ علیہ۔ پونٹا ایک گاؤں کا نام ہے، اور یہ میٹل روڈ سے 30 کلومیٹر اندر تھا، صرف پیدل کا راستہ تھا، کوئی سواری نہیں جاتی تھی، کھیتوں کے درمیان پگڈنڈی پہ چل کے وہاں پہنچنا ہوتا تھا۔ حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کے شاگرد تھے، ان کی خدمت کی اور ان کی دعائیں لی۔ پھر اللہ تعالی نے ان کو وہ بخت لگائے کہ سبحان اللہ، زمانہ طالب علمی میں جب یہ دارالعلوم میں دور حدیث کر رہے تھے تو اس وقت رات کو چھپ کر اپنے شیخ کی رہائش گاہ اور دارالحدیث کے درمیان جو راستہ تھا اس کا جھاڑو دیا کرتے تھے، صفائی کیا کرتے تھے، اس محبت میں کہ اس راستے سے میرے استاد مکرم نے چل کے آنا ہے مجھے حدیث پڑھانے کے لیے۔ ایک مرتبہ رات کو کوئی جھاڑو نہ ملا
تو سر کے اوپر ایک امامہ سا باندھا ہوا تھا، اسی کو اتار لیا اور اس راستے کو صاف کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ کی شان کہ حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے کھڑکی سے باہر جھانک کر دیکھا تو طالب علم کو صفائی کرتے پایا، بلا کے پوچھا، بات کھل گئی تو شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے دعا دی۔ اس دعا کا یہ نتیجہ نکلا کہ جب یہ لوٹ کر واپس آئے تو اپنے گاؤں میں پڑھانا شروع کیا۔ 300 طلباء گاؤں کے اندر ان سے پڑھا کرتے تھے اور ان کو ملک میں امام النحات کا لقب ملا تھا، نحویوں کا امام۔ فرمایا کرتے تھے کہ اگر پوری دنیا سے شرح جامی کو ضبط کر دیا جائے، یہ ایک کتاب ہے، اگر پوری دنیا سے شرح جامی کو ضبط کر دیا جائے اور پھر کوئی طالب علم غلام رسول کے پاس آ کر کہے کہ حضرت مجھے اس کی ضرورت ہے، میں اس کتاب کو اس کے متن اور حاشیے کے ساتھ دوبارہ لکھوا سکتا ہوں۔ پھر ان کو اللہ رب العزت نے 2 شاگرد دیے، دونوں کا نام عبداللہ، ایک عبداللہ بہلوی رحمت اللہ علیہ، اپنے وقت کے بڑے شیخ گزرے اور ان کا دورہ تفسیر اتنا معروف تھا کہ رمضان مبارک میں سینکڑوں علماء ان کے پاس حاضر ہو کر رمضان گزارتے تھے اور قرآن مجید کی تفسیر سیکھا کرتے تھے۔ اور دوسرے عبداللہ جن کا نام عبداللہ درخواستی رحمت اللہ علیہ، جو حافظ الحدیث تھے اور آسمان علم کے اوپر چمکتے ہوئے سورج اور چاند کی مانند تھے۔ تو جن کو استادوں کی دعائیں لگتی ہیں پھر وقت بھی انہی کو لگا کرتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں بھی 2 نوجوان تھے اور دونوں کا نام عبداللہ تھا، بلکہ 3 تھے، اور تینوں خدمت میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتے تھے۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے تہجد کی نماز میں نام لے کر دعائیں مانگا کرتے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں کا یہ اثر ملا کہ وہ تینوں عباد اللہ جو تھے اپنے اپنے فن کے امام بنے۔ عبداللہ ابن عباس امام المفسرین بنے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ امام الفقہا بنے، اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ امام المحدثین بنے۔ تو اللہ کرے کہ ہم بھی اپنے ماں باپ کی خدمت کریں، اساتذہ کی خدمت کریں، بڑوں کی خدمت کریں اور ہم بھی ان کی دعائیں لینے والے بن جائیں۔ اللہ رب العزت کو یہ بندوں کا مانگنا اتنا پسند ہے کہ قرآن مجید میں فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اب یہاں پر ایک علمی نکتہ سمجھ لیجئے کہ قرآن مجید میں بہت سارے سوال پوچھے گئے اور ان کے جواب بھی اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کی زبان فیض ترجمان سے دلوائے۔ تو ایک انداز ہے سوال پوچھنے کا اور اس کے جواب نقل ہونے کا۔ مثلا یسألونک عن الاہلہ، یہ سوال ہے، قل ہی مواقیت للناس والحج، یہ نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے اس کا جواب دلوایا گیا۔ یسألونک عن الیتامی، یہ سوال ہے، قل اصلاح لہم خیر، یہ اس کا جواب زبان سے دلوایا گیا۔ یسألونک عن المحیض، یہ سوال ہے، قل هو اذن فاعتزلوا النساء فی المحیض۔ تو معلوم ہوا کہ ایک انداز سے سوال کو نقل کیا گیا اور پھر قل کے الفاظ سے اس کے جواب دلوائے گئے۔ ایک سوال قرآن مجید میں ایسا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آیا کہ اس کے لیے قرآن مجید کے ضابطے کو بھی اللہ تعالیٰ نے بدل کے رکھ دیا، سوال و جواب کے انداز کو بھی بدل کے رکھ دیا۔ اتنا تو اچھا سوال تھا کہ میرے مولا کو پسند آ گیا اور جواب دینے میں انہوں نے اور انداز اختیار فرمایا، اور وہ سوال کیا تھا؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي، اور جب یہ بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں فَإِنِّي قَرِيب، میں تو بہت قریب ہوں۔ یہاں کل کے لفظ کا بھی درمیان میں فاصلہ اللہ نے گوارا نہیں فرمایا۔ اب بتائیے جو پروردگار اپنے بندوں کے اتنا قریب ہو
اور اتنا پسند کرے کہ میرے بندے میرے سامنے مانگیں، اپنی پیشانیاں ٹیکیں، اپنے دامن پھیلائیں، اس پروردگار سے اگر ہم نہ لے سکیں تو یہ تو سراسر ہمارا اپنا قصور ہے۔ ایک نقطے کی بات سمجھیے کہ جو سخی ہوتا ہے نا، اس سے اگر مانگنے والا مانگے، تھوڑا بھی مانگے تو سخی اس کو زیادہ دیتا ہے۔ چنانچہ حاتم طائی کے بارے میں ہے کہ کسی نے 5 دینار مانگے تھے اور اس نے غلام کو کہا کہ اس کو 500 دینار دے دو۔ تو کسی نے پوچھا جی کہ مانگے تو 5 دینار اور آپ دلوا رہے ہیں 500 دینار؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اس نے اپنی حیثیت کے مطابق مانگا تھا اور میں نے اپنی حیثیت کے مطابق دیا۔ تو جب دنیا کے سخی اپنے مقام کے مطابق دیتے ہیں تو رب کریم کا بھی یہی معاملہ کہ مانگنے والا اگر تھوڑا بھی مانگتا ہے تو وہ پروردگار اس کی امیدوں سے بڑھ کر عطا کرتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے جب مانگنا ہو تو دل کھول کے مانگے۔ وہ کسی نوجوان نے کہہ دیا اللہ دے مجھے 500 ارب ڈالر، تو ساتھ والے نے کہا اوے اتنے؟ کہتے بھائی تم سے نہیں مانگے، اللہ تعالیٰ سے مانگے۔ تو مخلوق کا تو معاملہ یہ کہ اس کا دل چھوٹا ہوتا ہے، تنگ دل ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت کا تو معاملہ اور ہے، مانگنے والوں کو ہمیشہ اپنے دامن کے تنگ ہونے کا شکوہ رہا، دینے والے کی رحمت ہمیشہ اس سے بھی زیادہ تھی۔ چنانچہ قرآن عظیم الشان سے اس کی 2-4 مثالیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنی اہلیہ صاحبہ اور اپنے بیٹے کو مکہ مکرمہ میں آباد کرنے کے لیے چھوڑا تو یہ جگہ بالکل غیر ذی زرع تھی، سبزے کا نام و نشان نہیں تھا، پانی نہیں تھا، پینے کو پانی نہیں تھا، جینے کو پانی نہیں تھا۔ اب ایسے وقت میں اگر ہمیں دعا کرنی ہو اپنے بیوی بچوں کے لیے تو ہم اتنی دعا کرتے اللہ میں آپ کے حکم پر ان کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، پیچھے ان کو کھانا دیے رکھنا۔ بلکہ ہمارے گجراتی بھائی دعا مانگیں گے تو اللہ کہیں گے اللہ میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، پیچھے ان کو کڑی کھچڑی دیے رکھنا۔ مگر وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام تھے، انہوں نے دعا کیا مانگی؟ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں سبزے کا نام و نشان نہیں، کھیتی نہیں، درخت نہیں، کچھ بھی نہیں، مگر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں اے پروردگار وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اے اللہ ان کو کھانے کے لیے پھل عطا فرمائیے۔ سبحان اللہ، یہ فراست نبوی ہوتی ہے، وہ عظمت خداوندی کو سمجھتے ہیں، اسی لیے دل کھول کے مانگتے ہیں۔ تو انہوں نے فقط کھانا نہیں مانگا بلکہ کہا کہ اللہ ان کو کھانے کے لیے پھل عطا کر دی۔ کتنا بڑھ کر مانگا، مگر قربان جائیں اس پروردگار پر جس کی ذات اتنی بڑی ہے کہ وہ مانگنے والے کی مانگ سے ہمیشہ زیادہ دیتا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کی قبولیت کے جواب میں کہا کہ یہ جگہ ایسی ہے یجبا الیہ ثمرات کل شیء، حالانکہ عام طور پر تو ثمرات اشجار پر ہوتے ہیں، درختوں پہ ہوتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے یہاں ثمرات الاشجار نہیں فرمایا بلکہ کہا یجبا الیہ ثمرات کل شیء، ہر چیز کا ثمر یہاں پہنچے گا۔ اب کھیتی کا ثمر سبزیاں، درختوں کا ثمر ان کے پھل اور فیکٹریوں کے ثمر ان کے بنے ہوئے پروڈکٹ، لہذا دینے والے کی دین دیکھیے کہ مانگنے والے نے درختوں کے پھل مانگے تھے۔ میرے مولا کتنے عظیم داتا ہیں، فرماتے ہیں یجبا الیہ ثمرات کل شیء، ہر چیز کا ثمر ابراہیم اس جگہ پر میں پہنچا دوں گا۔ آج دنیا میں جہاں بھی کوئی چیز بن رہی ہے آپ دیکھیں وہ مکہ مکرمہ میں آپ کو اویلیبل ہے۔ اور تو اور انسانوں کا ثمر ان کی اولاد ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں اس کو دل کا ثمر کہا گیا کہ ماں باپ کے دل کا پھل ہوتا ہے اولاد۔ تو لوگ آج اس ثمر کو بھی وہاں بھیجنے کے لیے بےتاب، دعاؤں کے لیے آتے ہیں اور جی دعا کرو میرے بچے کا سعودی عرب میں کام بن جائے۔ سبحان اللہ، میں حیران ہوتا ہوں کہنے والے کے کہنے پر، واہ میرے مولا، درختوں اور کھیتیوں کے پھل تو کیا پہنچے، انسان بھی اپنا پھل وہاں پہنچانے کے لیے بےتاب ہوتے۔
بی بی آسیہ جو فرعون کی بیوی تھی ایمان لے آئی. فرعون نے اسے کہا کہ دیکھو میں نے پوری قوم میں سے تمہارے حسن و جمال کی وجہ سے تمہیں اپنی بیوی بنایا اور میں تمہیں بہت چاہتا ہوں، تم پیچھے ہٹ جاؤ. موسیٰ علیہ السلام کے پروردگار پہ ایمان نہ لاؤ. وہ اللہ کی بندی ایمان کی حلاوت کا مزہ چکھ چکی تھی. کہنے لگی کہ نہیں، میں نے جو کلمہ پڑھا سوچ سمجھ کے پڑھا. اس نے کہا میں تمہیں اپنے گھر سے محل سے نکال دوں گا اور ذلیل و رسوا کروں گا. اس نے کہا جو آپ کرتے ہیں وہ آپ کریں، میں اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹوں. عورت کہلاتی تو صنف نازک ہے، لیکن جب اس کا یقین بن گیا ہو اور یہ کسی جگہ پہ اڑ جائے تو پھر پہاڑوں جیسی استقامت دکھا دیتی. چنانچہ فرعون نے اسے بے لباس کر کے اپنے محل سے دھکا دے دیا. عورت کے لیے گھر سے بے گھر ہونا سب سے بڑا صدمہ ہوتا ہے. اس سے بڑا دکھ کسی عورت کو کوئی دنیا میں نہیں مل سکتا کہ وہ بے آسرا ہو جائے، بے سہارا ہو جائے. دنیا میں جو چھت ملی تھی اس سے اس کو دھکا دے دیا جائے. لیکن جب اس کو دھکا دیا گیا تو اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ اے اللہ، اس ظالم نے تو مجھے اپنے گھر سے نکال دیا، میں عورت زاد ہوں، کمزور ہوں. رب ابن لی عندک بیتن فی الجنہ، اس کے بدلے اے اللہ مجھے جنت میں گھر عطا کر دیجیے. اب دیکھو اس بی بی کی یہ بات اللہ تعالیٰ کو اتنی پیاری لگی کہ قرآن مجید میں ان کی دعا کو نقل کیا گیا، قرآن کا حصہ بنا دیا گیا. اب آگے دیکھیے کہ مانگنے والی نے تو فقط گھر مانگا تھا، دینے والے کی دین مانگنے والے سے زیادہ ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے گھر بھی عطا کیا اور گھر والا بھی عطا کر دیا. روح المعانی میں یہ لکھا ہے کہ جب خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی وفات ہونے لگی، نبی علیہ السلام نے فرمایا خدیجہ جنت میں جانا تو میری بیویوں کو سلام کہنا. حیران ہو کر پوچھا اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا میں تو آپ کی پہلی بیوی میں ہوں. فرمایا بالکل ٹھیک ہے، مگر اللہ رب العزت نے بی بی آسیہ اور مریم کو جنت میں میری بیویوں میں شامل فرما دی. مانگنے والی نے گھر مانگا تھا، میرے مولا اس کو تو تصور بھی نہیں ہوگا کہ گھر مانگنے کے بدلے میں کیسا گھر والا مل جائے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ آتے ہیں مکہ مکرمہ سے مدینہ کی طرف. ایک جگہ رات کو آرام کیا، تہجد کے وقت آنکھ کھلی تو دیکھا کہ آسمان پہ چاند چمک رہا تھا، نور کی بارش ہو رہی تھی، ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، قبولیت دعا کا وقت لگ رہا تھا. تو آسمان کے چاند کو دیکھ کے عمر رضی اللہ عنہ کو مدینے کے چاند یاد آ گئے. اٹھ بیٹھے اور اس تنہائی میں قبولیت دعا کے وقت میں عمر رضی اللہ عنہ نے اللہ رب العزت کے سامنے اپنے دل کی ایک تمنا پیش کی. تمنا کیا تھی؟ یہ تمنا پیش کی اللہم ارزقنی شہادتن فی سبیلک، اے اللہ مجھے اپنے راستے میں شہادت عطا فرما، وجعل قبری فی بلد حبیبک، اور میری قبر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں بنا. دعا قبول ہو گئی، مگر مانگنے والے نے تو فقط شہادت مانگی تھی اور مدینے کی مٹی مانگی تھی. قربان ہو جائیں اس دینے والے کی دین پر. شہادت تو کسی گلی کے کونے پہ بھی مل سکتی تھی، پہاڑ کی چٹان پہ مل سکتی تھی، کہیں گھر میں مل سکتی تھی، مگر اللہ رب العزت نے شہادت بھی کہاں دی؟ باوضو ہیں، نماز کی حالت میں ہیں، ریاض الجنہ میں ہیں، نبی علیہ السلام کے مصلی پہ کھڑے ہیں جہاں ان پر وار کیا گیا اور وہ ان کی شہادت کا سبب بنا. انہوں نے تو یہ تو نہیں مانگا تھا اللہ مصلی نبوی پہ شہادت عطا فرمانا، یہ تو میرے مولا کی دین ہے نا. پھر دعا مانگی تھی کہ اے اللہ اپنے محبوب کے شہر میں دفن ہونے کی توفیق عطا فرمانا. تو اگر جنت بقیع میں دفن ہو جاتے تو بات پوری ہو جاتی، مگر نہیں. دعا قبول ہوئی تو قبول کرنے والے نے جنت بقیع میں دفن ہونا پسند نہ کیا، بلکہ عمر رضی اللہ عنہ کو اپنے محبوب کے قدموں میں حجرہ انور کے اندر دفن ہونے کی توفیق عطا فرمائی. تو دیکھیے کہ مانگنے والا جو امید لے کر مانگتا ہے اللہ تعالیٰ کی دین اس سے بھی زیادہ ہوتی. تو جب وہ ایسی دینے والی ذات ہے
تو کیوں نہ انسان اس اللہ رب العزت سے خوب ڈٹ کے مانگے. اسی لیے مانگنا سیکھنا پڑتا ہے. آپ نے پاسپورٹ لینا ہو، اپلیکیشن خود بھرنی نہیں آتی تو پھر کسی سے ہیلپ لیتی ہیں، بلکہ جو لوگ یہ کام کرتے ہیں اٹارنی ان سے بھرواتی ہیں کہ جی اگر اپلیکیشن ٹھیک نہ بھری گئی پاسپورٹ نہیں ملے گا، ویزا نہیں ملے گا، کام نہیں ہوگا. یہ دعا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ایک اپلیکیشن فارورڈ کرنے کا دوسرا نام. اب کتنی بار لوگوں کے ویزے ریجیکٹ ہوتے ہیں کہ انہوں نے درخواست میں انفارمیشن پراپر نہیں دی ہوتی، تو غصہ ان پہ کوئی نہیں کرتا کہ ریجیکٹ کیوں کر دی، غصہ اپنے پہ کرتے ہیں، ہاں مجھ سے غلطی ہوئی، میں نے اپلیکیشن ٹھیک نہیں بھری. بالکل یہی معاملہ ہے کہ بندوں کو دعا کی اپلیکیشن بھرنی آتی نہیں اور دعا کے ریجیکٹ ہونے پر پھر خفا اللہ رب العزت سے ہوتے پھرتے ہیں. ہم الزام ان کو دیتے تھے، قصور اپنا نکل آیا. اور ہم سوچیں کبھی ہم نے یہ دعا کی اپلیکیشن بھرنا سیکھی کسی سے؟ علماء کے پاس بیٹھیں، مشائخ کے پاس بیٹھیں، وہ بتائیں گے کہ دعا کی درخواست کیسے بھری جاتی ہے. چنانچہ ایک صحابی نے آ کر نماز پڑھی، دعا مانگی، نبی علیہ السلام نے بلا کر سمجھایا، فرمایا کہ جب تو دعا مانگنا چاہے تو پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریفیں بہت پیارے انداز سے کرو، پھر مجھ پر درود شریف پڑھو، پھر اپنے لیے، اپنے اہل خانہ، سب لوگوں کے لیے دعائیں مانگو، آخر پہ پھر درود شریف پڑھو، تو اس طرح تمہاری دعا جلدی قبول ہو جائے گی. تو گویا نبی علیہ السلام نے ایک پیٹرن بتا دیا اپلیکیشن بھرنے کا کہ یہ ترتیب ہوتی ہے. ہم بھی اسی طرح دعائیں مانگنی شروع کریں. آج تو حالت یہ ہے کہ 2-4 دفعہ دعا مانگتی ہیں اور جب قبولیت کے آثار آنکھوں سے نہیں دیکھتی تو پھر مایوس ہو جاتی اور کہتی ہیں جی بس ہماری تو دعائیں اللہ تعالیٰ سنتا نہیں. او اللہ کی بندی، ان ربی لسمیع الدعاء، میرا پروردگار دعا کو سنتا ہے، مگر وہ کسی کا ماتحت نہیں کہ جو سنے اس حکم کو پورا کرے. دعا دعا ہوتی ہے، فریاد ہوتی ہے، حکم نہیں ہوا کرتا. آپ بھول گئیں، آپ گھر کے نوکر کو جو کام کہتی ہیں وہ اور حساب ہے. اور کئی عورتوں کو تو دیکھا کہ 2-4 دفعہ دعا مانگی نہیں قبول ہوئی تو دعا ہی مانگنا چھوڑ دیتی ہیں، اللہ سے روٹھی پھرتی ہیں. ہمیں ایک خاتون نے فون پہ بتایا کہ جی میں تو بس اب دعا مانگنی چھوڑ دی. میں نے کہا کہ خاوند میں اور خدا میں بڑا فرق ہوتا ہے. حیران ہو گئی، کہنے لگی کیا کہا؟ میں نے کہا خدا کو خدا سمجھو، خاوند نہ سمجھو. یہ تو خاوند کے ساتھ تمہارے ناز ہے نا کہ ایک بات کہی اگر اس نے پوری نہ کی تو چلو روٹ گئی کہ اب خود ہی منائے گا. وہ اللہ رب العزت بے نیاز، وہاں ناز نہیں چلتا، وہاں نیاز چلتی ہے. کیا کیا نہ اپنے زہد و اطاعت پہ ناز تھا، بس دم نکل گیا جو سنا بے نیاز. وہ پروردگار بے نیاز. اس لیے فرمایا ساری دنیا کے انسان صدیق اکبر لانو جیسا دل والے بن جائیں اور اس دل سے ہماری عبادت کریں تو ہماری شان میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا. اور ساری دنیا کے انسان فرعون جیسے بدبخت بن جائیں اور ایک بھی نیک کام نہ کریں، بدکاریوں میں ڈٹے رہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہماری شان میں کوئی کمی نہیں آتی. اس لیے اللہ رب العزت ان کی عظمتوں کو سمجھیے. آج ہم دعا مانگنے کی بجائے کام ذمے لگاتے ہیں. دفتر میں بڑے صاحب آتے ہیں نا، اکرم یہ کام کر دینا، اسلم ذرا اس کو بھی دیکھ لینا، اور فلانے تم یہ بھی دیکھ لینا. وہ کام ذمے لگاتا ہے. آج ہم بھی دعائیں اسی طرح مانگتے ہیں. عورتیں ہاتھ اٹھاتی ہیں، اللہ میری بیٹی کا رشتہ آ جائے، میرے بیٹے کو نوکری مل جائے، میرے خاوند کی ڈیل مکمل ہو جائے اور میں حج پہ چلی جاؤں. یہ اللہ کی بندی بیٹھی اللہ تعالیٰ کے ذمے کام لگا رہی ہے. اس کو دعا کہتے ہیں. ہم اللہ رب العزت کی عظمت کو سمجھتے ہی نہیں ہیں. اس کی بارگاہ میں جھکنا پڑتا ہے، اپنے آپ کو مٹانا پڑتا ہے، مانگنا پڑتا ہے، حتیٰ کہ ایسے مانگیں کہ میرے مولا کو ترس آ جائے. اللہ رب العزت سے ایسے مانگو کہ اللہ تعالی اور اس کی مخلوق کو تم پہ رحم آ جائے. یہ نبی علیہ السلام کی شان. دیکھیے بدر کے میدان میں رات کو نبی علیہ السلام نے دعا مانگی،
اللہم ان تہلک ہذہ العصابۃ لا تعبد بعد اليوم، اے اللہ اگر یہ مٹھی بھر جماعت آج ختم ہو گئی تو پھر قیامت تک تیرے نام کی عظمت بتانے والا کوئی نہیں رہے۔ یہاں محدثین نے ایک نقطہ لکھا کہ کیا مطلب کہ اگر یہ لوگ چلے گئے تو بعد میں کوئی آتا ہی نہ؟ تو انہوں نے فرمایا ہاں، نبی علیہ السلام نے اپنے آپ کو بھی اسی جماعت میں شامل کر کے فرمایا اگر یہ جماعت ختم ہو گئی اللہ پھر قیامت تک تیری عظمت سکھانے والا کوئی نہیں آیا۔ ایسی دعائیں مانگی۔ صدیق اکبر عنہ پہرے پہ کھڑے تھے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ ان کا دل بھر اٹھا اور کہنے لگے اے اللہ رب العزت کے محبوب، آپ اپنا سر اٹھا لیجئے، آپ کی دعا اللہ کے ہاں یقیناً قبول ہو جائے گا۔ کیا مانگنے کا انداز تھا کہ اللہ تعالی اور اس کے بندوں کو تمہارے اوپر رحم آئے۔ یہ دعا مانگنے کی ترتیب ہوتی ہے، اور ہمیں تو عاجزی کرنی آتی ہی نہیں۔ ہم نے سیکھی کہاں کہ عاجزی کیسے کرتے ہیں، اس لیے پھر دعائیں من وان قبول نہیں ہوتی۔ بہرحال مانگنے کا طریقہ تو آج آپ سیکھ ہی رہی ہیں۔ اس طرح سے اگر آپ اللہ تعالیٰ سے مانگتی رہیں گی تو یقیناً قبولیت اپنی آنکھوں سے دیکھیں گی، اس لیے کہ ہمارا اللہ وہ پروردگار ہے جو دے کے خوش ہوتا ہے، محروم کر کے خوش نہیں ہوتا۔ اور وہاں کوئی بجٹ کی کمی بھی نہیں ہے کہ جی ہم اس سال آپ لوگوں کی ہیلپ نہیں کر سکتے، آئندہ سال کے بجٹ میں ہم آپ کا خیال رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے خزانے بے حد و حساب ہیں، اس لیے اگر ہمیں مانگنا آ جائے تو پھر قبولیت میں ہمیں دیر نہ لگے۔ اس لیے تو فرمایا میرے بندے اس در پر تیرے آنے میں دیر ہے، میرے عطا کرنے میں دیر نہیں ہوا کر۔ چنانچہ تہجد کے وقت ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے حل من سائل فاعطی لہ، ہے کوئی سوال کرنے والا کہ جس کو عطا کر دیا جائے۔ ہم کو شکوہ ہے ہمارا مدعا ملتا نہیں، دینے والے کو گلا ہے کہ گدا ملتا نہیں، غفلت شعاری دیکھ کر بندے کی کہتا ہے کریم، دینے والا دے کسے دستے دعا ملتا نہیں۔ ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے راہ رو منزل ہی نہیں، طور تو موجود ہے موسیٰ ہی نہیں۔ خدا کی دین کا موسیٰ سے پوچھئے احوال، خدا کی دین کا موسیٰ سے پوچھئے احوال، کہ آگ لینے کو جائیں پیمبری مل جائے۔ ٹوٹے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے، بات رب پہ جو چھوڑ دیتا ہے۔ ٹوٹے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے، بات رب پہ جو چھوڑ دیتا ہے۔ اس کے لطف و کرم کا کیا کہنا، لاکھ مانگو کروڑ دیتا ہے۔ وہ اللہ رب العزت بندے کی امیدوں سے بڑھ کر عطا فرماتا ہے۔ تو ہم اللہ رب العزت سے مانگیں تو عاجزی کے ساتھ مانگیں۔ دیکھیں دعا کے لیے اللہ رب العزت نے کوئی شرط تو نہیں نہ لگائی، نہ وقت کی شرط ہے، نہ زمان کی، نہ مکان کی، نہ کسی انسان کی۔ کوئی بھی مانگے اللہ عطا کر دیتے ہیں۔ ذرا غور کرو، شیطان نے کہا تھا رب انظرنی الی یوم یبعثون، اس بدبخت ملعون نے اللہ سے مانگا تھا، میرے مولا نے اس کی دعا کو قبول کر کے فرما دیا انک من المنظرین۔ اور جو ایسے بدبخت دشمن کی بھی دعا قبول کر لیتا ہو، اس کے در پہ اگر کلمہ گو کوئی آ جائے تو پھر تو اس کی دعا جلدی قبول فرماتا ہے۔ بس یہ دعا کو ہم نے ہی لاک لگائے ہوتے ہیں۔ دیکھیں گاڑی سٹارٹ کرنی ہو مگر ایک لاک لگا ہوتا ہے، وہ چلتی نہیں۔ اسی طرح ہماری دعاؤں کی گاڑی چلتی ہی نہیں، یا تو گناہوں کے لاک لگے ہوتے ہیں یا پھر مانگنے کا انداز نہیں آتا، اس کے لاک لگ جاتے ہیں۔ تو ان لاک کو کھولیے، سچی توبہ کی نیت کر لیجئے اور اللہ رب العزت سے عاجزی سے مانگیے۔ ایک نقطے کی بات ذہن میں رکھنا کہ دعائیں مانگنے سے دعائیں قبول ہوتی ہیں، دعائیں پڑھنے سے دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ آج کل تو ہم دعائیں پڑھتے ہیں۔ ایک مرتبہ ساتھ بیٹھے ہوئے نوجوان نے دعا مانگ کے اپنے چہرے پہ ہاتھ پھیرے تو اس عاجز نے اس سے پوچھا بھائی آج آپ نے کیا دعا مانگی؟ کہتے حضرت سچ بات کہوں مجھے یاد نہیں ہے۔ یعنی اتنی غفلت کی دعائیں کہ منہ پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے بھی یاد نہیں میں نے مانگا کیا۔ اب ایسی درخواستوں کو تو پھر پھینک ماریں گے نا دور سے، تم نے سمجھا ہی کیا ہے؟ ہمارے دربار پہ بیٹھے ہو، زبان سے تم ہم سے خطاب کر رہے ہو،
اور دل تمہارے کسی اور کی محبت میں مست ہے، جاؤ اسی کے پاس، اگر وہ تمہیں دے سکتا ہے تو اسی سے لے لو۔ حجاج بن یوسف کا ایک عجیب واقعہ، طواف کر رہا ہے، ایک نابینے کو دیکھا کہ وہ دعا مانگ رہے ہیں، اے اللہ مجھے بینائی عطا کر دے، بینائی عطا کر دے، تو یہ اس کے پاس آ کر رک گیا۔ اللہ نے اس کو مزاج کی سختی دی تھی، جو کہتا تھا وہ کر دیتا تھا، اس لیے لوگ اس کا نام سن کے ڈر جاتے تھے۔ اس نے اس اندھے کو ٹھوکر لگائی، او اندھے تجھے پتہ ہے میں کون ہوں؟ اس نے کہا نہیں۔ کہنے لگا میں حجاج بن یوسف ہوں۔ وہ تو اندھا گھبرا گیا، کہنے لگا تو بیٹھا اللہ تعالیٰ سے بینائی کی دعا مانگ رہا ہے، تو میں طواف کر رہا ہوں، اگر میرے طواف مکمل ہونے تک تیری بینائی واپس نہ ملی تو میں تجھے قتل کروا دوں گا۔ اور ایک پولیس والے کو کھڑا کر دیا کہ اندھا یہاں سے بھاگنے نہ پائے، خود طواف میں لگ گیا۔ اب تو اندھے کی حالت ہی کچھ اور، تڑپ رہا ہے، آنسو نکل رہے ہیں، مچھلی کی طرح تڑپ کے کہہ رہا ہے اللہ پہلے تو بینائی کا سوال تھا، اب تو زندگی کا سوال۔ ایسی تڑپ کے دعا مانگی کہ حجاج بن یوسف کے طواف ختم ہونے سے پہلے اللہ نے اس کو بینائی عطا کی۔ حجاج بن یوسف نے اسے کہا کہ دیکھو میں نے علماء سے یہ مسئلہ سیکھا، جیسے تم پہلے دعا مانگ رہے تھے ساری عمر بیت اللہ کے سامنے بیٹھ کر وہ مانگتے رہتے، تمہیں کبھی بینائی نہ ملی۔ جب تمہیں فکر لگی نا اور تمہارے دل سے تڑپ کے الفاظ نکلے تو دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی۔ آج ہم تڑپ کے مانگتے ہی نہیں۔ کتنی عورتیں ہیں جو تڑپ کے مانگتی ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بھی مومن تڑپ کے مانگتا ہے اس کی دعا کو قبول کر لیا جائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں امن یجیب المضطر اذا دعا، مضطرب ہو کے جب مانگتا ہے کوئی بندہ اللہ اس کی دعا کو قبول کر لیتے ہیں۔ لیکن قبولیت کی 3 مختلف صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ کہ جیسا بندے نے مانگا ویسا ہی اللہ تعالیٰ کر دے، جس کو ہم سمجھتے ہیں دعا قبول ہو گئی۔ مگر کئی مرتبہ ہم ایسی چیزیں مانگتے ہیں جو ہمارے لیے اچھی نہیں ہوتی۔ اب بچہ تو کہتے ہیں کہ مجھے انگارہ اٹھانے دو، ماں کتنی شفیق ہے، کتنی رحیم و کریم ہے، مگر اپنے بیٹے کو انگارہ نہیں اٹھانے دیتے۔ اب کوئی بچہ کہہ سکتا ہے کہ میری ماں کتنی ظالم ہے کہ مجھے انگارہ ہی نہیں اٹھانے دیتی۔ ماں کہے گی بیٹا میں تیرے فائدے کی وجہ سے تیری اس بات کو پورا نہیں کر رہی۔ اسی طرح بندہ کئی مرتبہ دعا مانگتا ہے مگر وہ دعا اس کے بارے میں اچھی نہیں ہوتی۔ مثلا مال کی فراخی مانگی، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ یہ ایسا بندہ ہے کہ اگر اس کو کھلا مال مل گیا تو یہ ایمان کے دائرے سے ہی خارج ہو جائے گا، کفر کا مرتکب ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو مال نہیں دیتے کہ مال مل گیا تو یہ تو پتہ نہیں خدا بن بیٹھے گا۔ کئی دفعہ مال اس لیے نہیں دیتے کہ اگر اس کو مال مل گیا تو اس کی اولاد نافرمان بن جائے۔ مال آتا ہے تو اپنے ساتھ وبال بھی تو لے کے آتا ہے نا۔ تو ہم مانگ رہے ہوتے ہیں اپنے حساب سے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کو اگر ان کے ضرورت سے زیادہ رزق مل جائے تو وہ اتنے غافل بن جائیں کہ اللہ کے در کو ہی بھول جائیں، تو اللہ ان کو بس ضرورت کے مطابق دیتا رہتا ہے تاکہ یہ میرے در پر لگے رہے۔ اور کچھ ایسے بندے ہوتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ ان کو رزق کی کمی دے تو وہ مایوس ہو کے پیچھے ہٹ جائیں۔ جیسے کچھ لوگوں کے کاروبار میں ذرا کمی آتی ہے تو جو دروازہ سب سے پہلے وہ چھوڑتے ہیں وہ خدا کا ہوتا ہے۔ بھئی آپ نماز پڑھنے نہیں آتے، اور جی کچھ کاروبار میں پریشانی ہے، ٹھیک ہو گئی تو میں انشاءاللہ آؤں گا۔ تو ایسی بھی طبیعتیں کچھ لوگوں کی ہوتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو دیے رکھتے ہیں تاکہ یہ میرے بندے میرے در پر آ کر میری عبادت کرتے رہیں۔ تو کسی کے ساتھ یہ سلوک، کسی کے ساتھ وہ سلوک، لیکن جس کے ساتھ جو سلوک بھی کرتے ہیں اس کے حق میں وہی فائدے مند ہوتا ہے۔ اب لڑکی دعا مانگ رہی ہے، اے اللہ فلان جگہ میرا رشتہ ہو جائے، اس لیے کہ وہ لڑکا بڑی محبتیں جتاتا ہے اور بڑا ہی وہ قربان ہوتا پھرتا ہے، تو یہ سمجھتی ہے بیچاری کہ بس میرا آئیڈیل یہی ہے۔ اب اس کے لیے نفلیں بھی پڑھ رہی ہے، تلاوتیں بھی کر رہی ہے، اور اللہ والوں سے پوچھ کے وظیفے بھی کر رہی ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا جو ہے وہ نظریں بھی مان رہی ہے۔
جب اتنا کر کر کے بھی وہاں رشتہ نہیں ہوتا تو پھر دل ٹوٹتا ہے، مگر یہ نہیں جانتی کہ اس کے ساتھ رشتہ ہونا اس کے حق میں بہتر نہیں تھا۔ اگر ہو جاتا تو وہ اس کو ساری زندگی تگنی کا ناچ نچا دیتا، ساری زندگی یہ روتی دھوتی رہتی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی پڑھائی، اس کی دعاؤں کے بدلے اس مصیبت سے اس کو بچا لیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، او میرے بندو، ہو سکتا ہے کہ تم ایک چیز کو پسند کرو اور اس میں تمہارے لیے شر ہو، اور ایک چیز کو تم ناپسند کرو وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور اس میں تمہارے لیے خیر ہو۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ اس لیے اپنی باتیں جو دل کی ہوتی ہیں نا، ان پہ اتنا نہ پکا ہو جائے کہ بس اب تو یہی پوری ہونی ہے، بس یہ کہو کہ اللہ جو بہتر ہے ہمارے حق میں وہ خیر کا فیصلہ فرما دے۔ تو ہم اگر عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ اللہ رب العزت سے مانگیں تو اللہ رب العزت تو عطا کر کے خوش ہوتے ہیں۔ آپ نے کبھی فقیر کو دیکھا؟ اس نے کپڑے بھی ایسے پہنے ہوتے ہیں میلے سے، پھٹے پرانے، اور آواز کے اندر بھی بڑا سوز ہوتا ہے، اور الفاظ بھی چن چن کے وہ لاتا ہے کہ دوسرے کے دل کو ٹچ کریں، اور ہاتھ بھی کانپ رہے ہوتے ہیں اور اپنی فریاد بیان کر رہا ہوتا ہے۔ غور کیا کریں کہ جس نے 1 روپے کا سوال کرنا ہو، وہ اگر اتنی عاجزی سے سوال کرتا ہے تو جس نے اللہ رب العزت سے اللہ کو مانگنا ہو اس کو کتنی عاجزی سے سوال کرنا چاہیے۔ ہم تو اللہ کے سامنے بچھ جائیں، مٹ جائیں، ایسی عاجزی کے ساتھ مانگیں کہ اللہ کو پیار آ جائے۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ ہر مومن کی دعا قبول، مگر قبول ہونے کی 3 صورتیں۔ ایک صورت یہ کہ جو مانگا وہ منو ان اسی طرح قبول ہو گیا۔ دوسری صورت یہ کہ اللہ تعالیٰ وہ تو اس طرح پورا نہیں کرتے کہ اس کے حق میں بہتر نہیں تھا، البتہ دعا مانگنے کے بدلے اس بندے کو آنے والی مصیبت سے اللہ تعالیٰ بچا لیتے ہیں۔ کوئی مرض سے بچا لیتے ہیں، کوئی مصیبت سے بچا لیتے ہیں۔ آپ نہیں دیکھتی کتنی مرتبہ آپ گاڑی میں بیٹھی ہیں اور بس ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچ جاتا ہے، کیا پتہ یہ آپ کی کسی دعا کا بدلہ ہو۔ کتنی مرتبہ آپ ایک ایسا گناہ کر بیٹھتی ہیں کہ وہ راز کھلتے کھلتے رہ جاتا ہے، اگر وہ راز کھل جاتا تو کتنی ذلت ہوتی۔ میرا مولا جو اس وقت ستر پوشی کر لیتا ہے، جو چھپا لیتا ہے، جو نشانے پہ آئے ہوئے بندے کو پھر مہلت دے دیتا ہے، یہ ممکن ہے کسی دعا کا نتیجہ ہی۔ تو ہمیں تو نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کن کن مصیبتوں سے بچا رہے ہیں، ہمارے بچوں کو کیسی مصیبتوں سے بچاتے ہیں۔ تو یہ دوسرا طریقہ ہے دعا کے قبول ہونے کا۔ اور تیسرا یہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ بندے کی کوئی بھی دعا دنیا میں قبول نہ کرے، نہ اس کے بدلے کوئی مصیبت دور کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کے نام اعمال میں ذخیرہ بنوا دیتے ہیں۔ اس بندے کو قیامت کے دن کھڑا کریں گے اور اس کو اتنا اجر دیں گے کہ وہ بندہ کہے گا اللہ میری دنیا میں کوئی بھی دعا پوری نہ ہوتی، ہر دعا کا مجھے اجر اور بدلہ آج قیامت کے دن ملتا۔ تو مومن کو تو مزے ہیں مانگنے پر، یا تو دنیا میں قبول، یا اس کے بدلے کوئی مصیبت دور، یا پھر قیامت کے دن اللہ رب العزت کی رحمت سے بے حساب حصہ مل جائے گا۔ ہاں ایک طریقہ ہے کہ جس طریقے پر دعا میں تینوں صورتوں میں کسی ایک صورت میں بھی قبول نہیں ہوتی، اور وہ یہ کہ جب بندہ اپنی زبان سے شکوہ کرنے لگ جاتا ہے نا، اللہ تعالیٰ ہماری دعا سنتا نہیں، مانتا نہیں، قبول نہیں کرتا، اس بات پر اللہ تعالیٰ کو اتنا جلال آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کی دعاؤں کو پھٹے کپڑے کی طرح بندے کے منہ پہ مار دیتے ہیں، فرماتے ہیں اچھا میں اگر قبول نہیں کرتا ہے کوئی دوسرا دروازہ جہاں تم جاؤ اور تمہاری مرادیں پوری ہو جائیں، دفع ہو جاؤ میرے در۔ اس لیے کبھی بھی یہ نہیں سوچنا چاہیے اللہ تعالیٰ دعائیں نہیں قبول کرتا، اللہ تعالیٰ ہماری سنتا نہیں۔ یہ شیطانی خیالات ہیں جو مومن کے دلوں میں شیطان ڈال دیتا ہے۔ اللہ کی پناہ مانگیں، اللہ تعالیٰ سے حسن ظن رکھیں۔ ایک بات یاد رکھنا کہ سخی
مانگنے والے کو کبھی انکار نہیں کرتا کہ وہ پبلک کے سامنے کہہ سکے جی میں نے روپیہ مانگا تھا سخی صاحب نے دیا نہیں. وہ کسی سے بات سننا پسند بھی نہیں کرتا. یاد رکھنا اللہ رب العزت سخیوں کے وہ داتا ہیں. کل قیامت کے محشر میدان میں وہ کسی بندے سے یہ سننا گوارا نہیں کریں گے اللہ میں نے تیرے در سے مانگا تھا تو نے مجھے دیا نہیں. وہ اپنی شان میں ایسی بات پسند کر سکیں گے؟ کبھی ایسا نہیں ہوگا. اس لیے جو بندہ مانگنے کے طریقے پہ مانگے گا اللہ تعالیٰ دنیا میں عطا کریں گے یا مصیبت دور کریں گے یا آخرت میں اس کا بدلہ عطا. تو ہمیشہ امید کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو. علماء نے لکھا ہے کہ اگر ایک بندہ 100 دفعہ مانگے گناہ کرے اور توبہ کرے اللہ 100 دفعہ قبول کر لیتے ہیں. 1000 دفعہ کرے 50,000 دفعہ کرے لیکن اگر بار بار نادم ہوتا ہے شرمندہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے دروازہ بند نہیں کرتے کہ اب بہت ہو گیا اب آئندہ میں تیری دعا قبول نہیں کروں گا. نہیں, مرنے سے پہلے جب بھی کوئی بندہ اللہ کے در پر آ کے مانگے گا اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائے. واہ میرے مولا. ایک بوڑھا جس نے زندگی میں کبھی بھی نماز نہیں پڑھی, کلمہ پڑھا, مسلمان ہے مگر عمل کے حساب سے پکا شیطان. اس نے جوانی عیاشیوں میں گزار دی, اس نے راتیں غیروں کی گودوں میں گزار دی. اب بوڑھا ہو گیا, بیوی بچے بھی فوت ہو گئے, بہن بھائی بھی فوت ہو گئے, 100 سال کی عمر ہو گئی, نہ اس کے پاس آنکھوں کی بینائی ہے, نہ کانوں کی سنوائی ہے, نہ منہ میں دانت ہے, نہ پیٹ میں آنت ہے, لکڑی کے سہارے چلتا ہے, کھانستا ہے. دور کے کسی رشتہ دار نے اس کی روٹی ذمے لے لی تھی مگر اس کی بلغم سے تنگ آ کے ایک دن اس نے بھی اس کو انکار کر دیا, گھر سے نکال دیا. اب اس باغی بوڑھے کو کوئی در نظر نہیں آتا, کوئی اپنا نظر نہیں آتا, اپنا بھی اس کے پاس اب کچھ نہیں. تو اب اس کے ذہن میں خیال آتا ہے کہ میں اللہ ہی کے در پہ جاتا ہوں تو یہاں آنپتا ہوا کانپتا ہوا لاٹھی کے سہارے چلتا, کبھی رک کر سانس لیتا ہے پھر 2 قدم اٹھا لیتا ہے, اللہ کے در پہ چل رہا ہے, دل ہی دل میں شرمندہ بھی ہے. مولا میں نے کبھی تیرے گھر کا رخ نہ کیا, اب جب مخلوق نے دھکے دے دیے اب مجھے تیرا در یاد آیا. یہ نادم ہے, شرمندہ ہے, اللہ کے در کی طرف جا رہا ہے. میرے مولا اس سے یہ نہیں پوچھتے تیری جوانی کہاں گئی, تیرا مال کہاں گیا, تیرا جمال کہاں گیا, بلکہ رب کریم فرماتے ہیں تو باغی بوڑھے تو نے آنے میں دیر کر دی, فَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلًا, تو چل کے میرے در کی طرف آ رہا ہے, میری رحمت دوڑ کے تیرا استقبال کر رہی. اس رب کریم سے مانگنا کتنا آسان ہے, کیوں در در کے دھکے کھاتے پھرتے. کبھی فلاں عامل کے پاس جاؤ تعویذ کرواؤ, کبھی فلاں کے پاس کوئی اثرات نکلواؤ, فلاں سے جن نکلواؤ. او اللہ کی بندیو, ان کے پاس جا کے اپنے ایمان خراب مت کرو, اللہ سے امید رکھو, اللہ سے مانگو, دیکھنا اللہ رب العزت ہی ہماری ساری امیدوں کو پورا کریں گے. اللہ اکبر کبیرہ. تنگ دستی کے جو عالم میں گھبراتا ہوں, تنگ دستی کے جو عالم میں گھبراتا ہوں, پر درے غیر پہ جاتے ہوئے کتراتا ہوں. اے اللہ پریشان بھی بہت ہوں مگر میں عاملوں کے پاس نہیں جاتا, میں ادھر ادھر اپنی پیشانی ٹکانے کہیں نہیں جاتا. لوگ تو بڑے رستے دکھاتے ہیں مگر میں تیرے در پر جم کے بیٹھا ہوں. تنگ دستی کے جو عالم میں گھبراتا ہوں, پر درے غیر پہ جاتے ہوئے کتراتا ہوں. ہاتھ پھیلانے میں محتاج کو غیرت کیسی, شرم آتی ہے کہ بندہ تیرا کہلاتا ہوں. اے اللہ
دوسری طرف جانے میں مجھے جھجک تو کوئی نہیں، مگر شرم آتی ہے کہ بندہ تو میں آپ کا کہلاؤں اور مانگنے کسی اور در پہ جاؤں۔ اے اللہ، میں آپ کے در کو نہیں چھوڑوں گا، میں آپ ہی سے اپنے خطاؤں کی معافی مانگوں گا، آپ ہی سے اپنی اللہ پریشانیوں کا حل چاہوں گا۔ اے اللہ، رحمت کی نظر ہم عاجز مسکینوں کو ڈال دیجئے۔ جب آپ نے ہماری پیشانیوں کو غیر کے سامنے جھکنے سے روک دیا، اللہ ہمارے ہاتھوں کو بھی غیر کے سامنے پھیلنے سے بچا لیجئے اور ہمیں اپنے در سے سب نعمتیں